اب آئیے تھوڑا سا قرآن کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جلدی جلدی سے کن کن پر لعنت بھیجی۔ 41 ٹائم۔ برات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لعنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم وہی کام کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور خدا اسی پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ جب مجھ میں وہی صفت ہے اور قرآن پڑھ کے لعنت بھی بھجوا رہا ہوں تو کوئی لعنت مجھ پر بھی آ رہی ہے۔ 41 ٹائم اللہ نے لعنت بھیجی قرآن کے تقریباً 18 سورتوں میں۔ ایک مرتبہ خدا نے سب کیا، ایک مرتبہ سب یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، لیکن بندوں کو منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے انسان جو میرا دشمن بھی ہے اس پر بھی سب مت کیا کر، یعنی گالی مت دیا کر۔ آج تھوڑا سا رکشہ گاڑی میں لگ جاتا ہے مومن گالی پھینک دیتا ہے۔ گالی ایک عام چیز بن گئی۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا، اللہ کے دشمن کو بھی گالی نہ دیا کر، اللہ کے دشمن کو، عدو اللہ کو گالی نہ دیا کر، لعنت بھیج۔ لعنت ایک عمل ہے، ان کے عمل سے دوری کر، یعنی وہ کفر میں ہے کفر سے دوری کر، وہ شرک میں شرک سے دوری کر، وہ نفاق میں نفاق سے دوری کر، وہ زنا میں زنا سے دوری کر، لیکن گالی مت دے۔ گالی دینے والا علی والا نہیں ہوتا، یہ گالی تیرے وجود کو کثیف کر دیتی ہے۔ آج گالی ایک عام لفظ ہے، گانے بنتے ہیں گالیوں پہ، خوشی خوشی جوان سنتا ہے، ہنستا ہے۔ اب میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کبھی کبھی ایک عمل معاشرے میں اتنا عام ہو جاتا ہے کہ خواص تک پہنچ جاتا ہے۔ 5-6 سال پہلے ایک طالب علم تھا، اس نے کہا مولانا ذرا دوست تھے، کہ آپ کو ایک فنی کلپ سناتا ہوں، جوک سناتا ہوں۔ سنائیے۔ اس میں ایک بندہ فون کرتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، ابھی ہنس رہے تھے۔ گالی دینا، گالی سننا، اور آ کر خطیب مجلس میں یہ کہے کہ جو علی کو نہیں مانتے وہ سارے حرام زادے۔ اس سے بڑی گالی ہو سکتی ہے؟ پھر ان مولانا روایت میں تم نے روایت کو سمجھا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا تو اہل بیت اپنے دشمن کو کہتے تم بھی حرامی ہو، تم بھی حرامی ہو۔ یہ سب سے بڑی گالی ہے، گویا تم اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا کہ بنو امیہ بچوں کی طرح روتا ہوا 5 امام کے پاس آتا ہے۔ زیارت عاشورہ میں پوری آل بنو امیہ پہ لعنت ہے نا، آل سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامہ۔ آل سفیان پر، آل مروان پر، آل زیاد پر اللہ نے اور اہل بیت لعنت بھیجی ہے۔ روتا ہوا آیا مولا آپ کی زیارت میں، ہماری پوری آل پر لعنت ہے۔ ماں فرماتے آل سے مراد آئیڈیولوجی ہے، آئیڈیولوجی۔ اگر تو اس کی فکر اور آئیڈیولوجی پہ نہیں چل رہا، چاہے تو جینیٹکلی بنی امیہ کی اولاد میں سے ہے، لیکن میں کہتا ہوں تو ان کا بچہ ہے ہی نہیں، کیونکہ تو علی کا ماننے والا ہے۔ جب نوح کا بیٹا باپ کی آئیڈیولوجی پر یہ خدا کہتا نہیں سمجھنا، لیکن تمہاری حد سے نہیں ہے، تو تو بھی ان کی حد سے نہیں ہے۔ یہاں پر لعنت آئیڈیولوجی پر ہے، اور کہہ دے جتنے منکر علی ہیں سب پر لعنت اپنی جگہ کہتے ہیں سارے ولد الزنا ہے، گالی ہے۔ پوری قوم کو تم گالی دے رہے ہو اور ممبر سے بچوں کو گالی سکھا رہے ہو۔ جب نقطے پر خطیب یہ گالی دے گا اور بچہ اس گالی پہ نعرہ مارے گا، اس کو تم سکھا کیا رہے ہو؟ اس کی مینٹلٹی میں تم پڑھا کیا رہے ہو؟ یہ ادب اہل بیت ہے، یہ گفتار اہل بیت ہے، یہ رفتار اہل بیت ہے۔ بہت فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور اہل بیت کے درمیان، ہماری زندگیوں میں اور اہل بیت کی زندگیوں میں۔ فرمایا ایک بار سب ہے، 41 بار لعنت ہے۔ کس نے لعنت کی؟ آئے مباہلہ بہت معروف ہے، لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے ملائکوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے اللہ کے بندوں کی لعنت۔ کس پر؟ جو مباہلہ میں اہل بیت کے مقابلے میں ہے، یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو خدا بھیج رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب داؤد عیسی ابن مریم نافرمانوں پہ لعنت بھیجتے۔ ایک مرتبہ قیامت میں جو ندا دینے والا ہوگا، جو آواز دینے والا ہوگا قیامت میں، وہ اللہ کے دشمنوں پر، گنہگاروں پر لعنت بھیجے گا۔
اس پر بھی خدا نے لعنت بھیجی جو کسی بدکاری کے فعل کا شاہد ہے، شاہد زنا ہے، دو لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور آ کر غلط گواہی دے، اللہ نے ایسے شخص پر کیا بھیجی ہے؟ یعنی تہمت لگانے والے پر خدا لعنت بھیج رہا ہے، تہمت لگانا۔ اور ہم مذاق مذاق میں لوگوں کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عارف باللہ تھا، بہت بڑے مقام پہ پہنچا، کسی نے اس سے سوال کیا کہ قبلہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہ نماز تہجد سے، حج سے، زکوٰۃ سے، کس عمل سے خدا نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا، برزخی آنکھ آپ کے کھل گئے؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں ایک کام کیا۔ کون سا کام کیا؟ کہ ایک انسان ایک بندے کی جاننے والا تھا، اس کی عزت میرے ہاتھ میں آ گئی۔ کوئی آپ کو کسی مومن کا ایک پرائیویٹ بات اور اس کا عیب پتہ چل گیا، اس کی عزت میرے ہاتھ میں آ گئی، بس میں نے اس کی عزت کو بچایا، خدا نے میری عزت کو بلند کر دیا۔ اور یہاں مزے سے غیبتیں کی جاتی ہیں، چٹکلے لگائے جاتے ہیں۔ شمر کی خصلتیں تھیں، چند خصلتیں، ایک خصلت اس کی یہ تھی وہ قصیر القلب، دوسری شمر کی خصلت یہ تھی وہ چٹکلے بولنے کا عادی تھا۔ یعنی ایک آدمی جا رہا ہے، آپ اس کو ایسا جملہ کس دیں وہ بیچارہ دکھی ہو جائے۔ ایک بیچارہ لنگڑا سا آدمی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہ لنگڑا جا رہا ہے، کوئی عیب ہو اس بیچارے میں بولتے فلاں جا رہا ہے، اور کہتے ہیں یار اس کو یہ جملہ بولو، یہ ناراض ہوتا ہے، چڑ جاتا ہے۔ چڑھانا کہتے ہیں ایک جملہ، کیسے جملے کستا تھا کہ امام حسین کا گلا کاٹ رہا ہے، پتہ بھی حسین ابھی شہید ہو جائیں گے، اسی وقت اپنے سپاہیوں کو کہتا تھا کہ شور کرو، خیموں پہ حملہ کرو تاکہ حسین کو اذیت ملے۔ ایسے جملے بول، پورے راستے میں اس کی عادت۔ کبھی دیکھتا تھا جناب زینب جا امام حسین کو کوئی جملہ بول دیتا، کبھی سکینہ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بول دیتا تھا۔ امام فرماتے اس کے جملوں نے ہمیں اتنی تکلیف دی کہ ملعونوں کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف دی۔ مومن خیال کر تمہاری زبان سے کیسا جملہ نکل رہا ہے۔ دوسرے اس کے اندر عادت تھی کہ کسی انسان کا کام خراب کرنا، کافی لوگوں میں یہ شمر والی عادتیں ہیں۔ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا ابن سعد کسی کام کا نہیں، تو ابن سعد کو نکالا، یعنی اپنے ساتھی کے پیچھے چغلی کرنا، یہ اس کے اندر عادت ہے کہ وہ حسین کو کبھی قتل نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں۔ دوسرا ریاست طلبی تھی اس میں، تو ایسا کر یہ عہدہ مجھے دے، کمانڈر مجھے بنا، ریک حکومت مجھے دے۔ ابن زیاد نے 2 خط لکھے، ایک خط اس کو دیا، ایک خط ابن سعد کی طرف بھیجا، اس میں لکھا اگر تو اس عہدے پر عمل نہ کرے یا حسین کو قتل نہ کرے، یہ عہدہ میں دوں گا شمر کو، اور رین کی حکومت بھی شمر کو تھا۔ اس میں ریاست طلبی تھی، اس نے کہا شمر کو مل جائے گی، میرا عہدہ چلا جائے گا، عہدے کو بچانے کے لیے وہ کربلا چل پڑا۔ دوسرا خط اس کو دیا، تو دیکھو جب وہاں جاؤ اور اگر وہ انکار کرے وہیں پر اس کا سر کیا کرنا، الگ کر دینا، اتنی خبر سے۔ تو چغل خوری۔ دوسرا اس کے وجود میں حسد تھا، حاسد بڑا تھا کہ ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ اللہ ایک انسان کو ترقی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اندر سے یہ مومن جلتا رہتا ہے، اللہ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ صفات تو صفت ہے، لیکن امام فرماتے ہیں یہ پہچان جس پر تو لعنت بھیج رہا ہے وہ ان صفات کا مالک تھا، کہیں یہ صفات تیرے وجود میں تو نہیں ہے۔ اب جب انسان شمر پر لعنت بھیجے، پہلے یہ سوچے کہ شمری صفات کون سی تھی، جب وہ صفات وجود سے نکال دے گا، یہ دراصل براءت ہے اہل بیت دشمن سے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ 41 آیتیں ہیں، میں ساری آیتوں کو سنا تو نہیں سکتا۔ وہ امتیں جو کافر تھی اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، اور ان پر خدا نے لعنت بھیجی جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، نصارہ، مسیحی، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ اہل کتاب جنہوں نے حقانیت کو دیکھا لیکن حقانیت سے مکر گئے، یعنی ہر وہ انسان جو حق سنے پر حق پر عمل نہ کرے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ کوئی بھی حق کی آواز سنے لیکن حق پر عمل نہ کرے، خدا اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ دوسرا، خدا نے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جنہوں نے طاغوت کو مانا، ان یہودیوں پر خدا نے لعنت کی، تھے تو اہل کتاب لیکن رسول کی دشمنی میں کفار مشرکین مکہ کے بتوں کے سامنے جھک گئے تھے،
ان یہودیوں پر لعنت بھیجی جنہوں نے کہا ید اللہ مغلول، اللہ نے زمین اور کائنات بنا دی. اور یہی عقیدہ آپ دیکھیں گے مفوضہ میں، ہمارے پاس شیعہ اخباری ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے کائنات بنا دی، اب اللہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ساری کائنات کس کے حوالے کر دی؟ اہل بیت کے حوالے کر دی. اب خدا کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، جیسے بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اب ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا، کائنات بنا کے اہل بیت کو دے دی. یہی عقیدہ یہودیوں کو تھا، کہتے تھے ید اللہ مغلول، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے اور کائنات خدا نے دوسروں کے حوالے کر دی. خدا ان پر بھی لعنت بھیجتا ہے، قوم عاد پر لعنت بھیجتا ہے، قوم سمود پہ لعنت بھیجتا ہے، قوم لوط پہ لعنت بھیجتا ہے. ذرا سوچو قرآن میں ان قوموں کا ذکر کیوں ہوا؟ بار بار خدا فرعون کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ بار بار قوم عاد و سمود کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ ذرا ان کی صفات کو پڑھ، ذرا ان کے وجود کی عادتوں کو پڑھ، کہیں یہ عادت میرے وجود میں تو نہیں ہے. اب بالاخص خدا نے ان پر لعنت بھیجی، فرمایا جو سب سے بڑی لعنت پروردگار عالم نے جو قرآن میں بھیجی وہ ان پر بھیجی. فرمایا اے حبیب جو تجھے اذیتیں دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ والرسول، جو اللہ کو اذیت دے اس پر بھی لعنت، جو اس کے رسول کو اذیت دے اس پر بھی لعنت. اور عجیب فرماتے لعنت اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ وعد لهم عذابا، اور اللہ قیامت پر ان پر شدید ترین عذاب نازل کرے گا جو رسول کو اذیت دے. اب یہاں پہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے، جب قرآن میں صریحاً کہہ دیا جو اللہ کو اذیت دے، جو اس کے رسول کو اذیت دے، لعنت دنیا میں بھی ہے آخرت میں، اور دنیا میں بھی اس کو عذاب کرے گا اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں خدا مبتلا کرے گا. اور وہی رسول فرمائے فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو اذیت دے گویا اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جو مصطفیٰ کو اذیت دے گویا اس نے خدا کو اذیت دی. اب یہاں پہ فلسفہ اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو سمجھائیے، یہ بتا کہ سیدہ کو اذیت ملی کہ نہیں ملی، اذیت کی نشانی کیا ہوتی ہے. اگر آپ مجھے تکلیف دیں گے یا میں گریہ کروں گا، یا میں آپ کی شکایت کروں گا، یا میں کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تو اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھیں کہ سیدہ دنیا میں جب تک تھی کن کن سے سیدہ نے بات نہیں کی، کن کن کو اپنے جنازے میں آنے نہیں دیا. رسول کی بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے لیکن تک و تنہا جنازہ ہوتا ہے، امت کو شامل نہیں کیا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ناراض تھی، اور خدا کہتا ہے جس سے سیدہ ناراض ہے اس پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے. سبب پڑے محمد تو ہر وہ ایک ایک کر کے، کیونکہ مجالس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے 41 آیتیں پڑھی جائیں. قرآن جا کر کھولیے، دیکھیے خدا کن پر لعنت کر رہا ہے، کن سے نفرت کر رہا ہے. خدا کسی فرد سے نفرت نہیں کرتا، اس کے عمل سے نفرت کرتا ہے. یہ تو ان کی غلطیاں تھیں. فرعون کا اتنا ذکر ہوا، کیوں ذکر ہوا؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، 20,000 کے قریب، کچھ تاریخ کہتے 6,000، کچھ 9,000، کچھ کہتے 20,000 کے قریب اس نے نو مولود بچوں کو قتل کر دیا تھا. تبھی خدا نے کہا اس پر لعنت. نہ خدا کی دشمنی ہے فرعون سے. اور کیوں گمراہ ہوا؟ کیونکہ اس کو غلط خبر دی گئی. غلط خبر دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو نجومی تھے انہوں نے کہا کہ فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو گرائے گا. غلط بات تھی. حضرت موسیٰ حکومت گرانے نہیں آئے تھے، فرعون کو سمجھانے آئے تھے، ہدایت دینے آئے تھے. اگر تو ہدایت پا جائے تو حکومت کر. یہ غلط تصور ہے کہ جنگ صفین میں علی معاویہ کے لشکر کو قتل کرنے گئے تھے. نہیں، کوئی ایسی جنگ نہیں جس سے مولا نے پہلے تلوار نکالی. مولا سمجھانے گئے تھے. یمن میں خالد بن ولید کو بھیجا، دوسروں کو بھیجا، کوئی فتح نہ کر سکا یمن کو. آخر میں کون گئے؟ علی بن ابی طالب. 3 دن میں ایک خون کا قطرہ نہیں ہوا، پورے یمن کو مسلمان بنا دیا. کس کے ذریعے؟ کلام کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے. اور آج میں گالی دے کر کسی کو مسلمان بنانا چاہوں، کیسے بن سکتا ہے؟ حسین کربلا میں کسی کو قتل کرنے نہیں گئے تھے. کبھی امام حسین نے تک پہلا تیر جو پھینکا گیا تھا وہ ابن سعد کی طرف سے پھینکا گیا. اس کے بعد بھی مولا جا کر خطبے دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا خود حسین ابن علی جاتے ہیں کس کے خیمے میں؟ ابن سعد کے خیمے میں. 1.5 گھنٹہ مولا بیٹھ کے ابن سعد سے باتیں کرتے ہیں. کیا مولا یہ کہنے گئے تھے تجھ پر لعنت ہو، تیری آل پر لعنت ہو؟ نہیں، بڑی مٹھاس کے ساتھ
بڑے ادب کے ساتھ ابن سعد کو دعوت دینے گئے کہ تیرا پیشینہ، تیرا ماضی، اچھا مسلمان ہے تو، خود کو جہنمی نہ بنا۔ کوئی مومن کہے کہ نہیں حسین خیمے میں گئے تھے، مار دیتے، لعنت بھیجتے۔ جب حسین ابن سعد سے ملنے گئے، اس گھڑی میں ابن سعد حر سے بہتر تھا، کیونکہ ابھی تک ابن سعد نے تیر نہیں پھینکا، ابھی تک ابن سعد نے حملہ نہیں کیا، ابھی تک ابن سعد نے کوئی قتل نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے حر ایک خطا کر چکا تھا۔ تبھی امام حسین ایک ایک کے پاس جاتے، کیونکہ ابھی تک کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، ابھی پاک ہے۔ امام فرماتے تو اس نجاست عظمیٰ سے بچ جا، اگر میرا خون کربلا میں بہا اور تو ناظر خون حسین رہا، پھر میں حسین بھی تجھے جہنم سے بچا